أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق إن الأرض لله يرثها عبادي الصالحون صلاة بعد سورہ انبیاء سے ایک مختصر ترین آیت تلاوت کی ہے میں نے۔ کتاب مقدس میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جنہیں اترے 1400 سال ہو گئے لیکن ان کا مصداق سامنے نہیں آیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ان میں ایک آیت یہ بھی ہے، فرمایا ان الارض للہ یارثها عبادی الصالحون، فرمایا زمین کا مالک اللہ ہے، پوری زمین اللہ کی ہے۔ یارثها عبادی الصالحون، وارث وہ بنتے ہیں جو میرے صالح عبد ہیں۔ نا بسم اللہ۔ میں نے آیت پڑھ دی، ترجمہ کیا، 20% لوگ سمجھے اور 80% کے سروں سے گزر گیا۔ پھر غور کرو، اللہ کہہ رہا ہے زمین میری اور اس کے وارث و مالک میرے صالح عبد، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب سے اللہ نے زمین بنائی صالحین کا حصہ 1% بھی نہیں۔ زمین پہ اکثر کافر غالب رہے، مشرک غالب رہے، ظالم غالب رہے، دشمن خدا غالب رہے۔ تو اللہ کا وعدہ کہاں گیا کہ زمین کے وارث صالح بندے،
1400 سال سے یہ آیت اپنے مصداق کی جستجو میں ہے۔ جی مقصد یہ ہے عبد صالح مالک ہو زمین کا، اور اس کے بعد پھر کوئی ظالم مالک نہ بن سکے۔ لیکن کوئی غیر مسلم اگر اس آیت کو پڑھے تو انگشت نمائی کر سکتا ہے، ظہر شاہ جی روک لے گا کسی چوک چوراہے پہ آپ کو کہ کہتے ہو اللہ کا سچا کلام ہے، سچائی ثابت کرو، کہ بظاہر جو تمہاری نظروں میں غیر صالح ہیں ان کی حکمرانی ہے زمین پر، تو کہاں ہے وہ صالحین جن کی ملکیت میں نظر آئے زمین؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اسی طرح آیت ہے سورہ مجادلہ میں، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ کہتے ہیں میں نے لکھ دیا ہے، واجب کر دیا ہے کہ بس میں غالب رہوں گا اور میرے سارے رسول غالب رہیں گے۔ لیکن معاملات اس کے برعکس نظر آتے ہیں۔ ہم نے رسولوں کو آرے میں چرتے ہوئے دیکھا، سولی پہ لٹکتے ہوئے دیکھا، تازیانے کھاتے ہوئے دیکھا، آگ میں جلتے ہوئے، سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ بظاہر رات کو ہجرت کر کے وطن چھوڑتے ہوئے دیکھا، کہاں ہے اللہ کا وعدہ؟ تباہی پہ گھبراہٹ تو نہیں تاری؟ سورہ روم کی آیت ہے ذرا جی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا اور تم ہماری بارگاہ میں پیش نہیں کیے جاؤ گے؟ نہیں، میں فی الحال اللہ کی بارگاہ اور اس کی پیشی پہ بحث کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ نے کہا کہ تمہاری خلقت عبث نہیں، مقصد ہے تمہاری تخلیق کا۔ وہ مقصد سورہ زاریات کی آیت میں بتایا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں نے جن انس کو بنایا ہی اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ 5% بھی نہیں کر رہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ نہیں، اب ایسا ہے کہ اگر کہا جائے یہ منبر اس لیے لگایا گیا، اشتہار اس لیے چھپے، آپ کو اس لیے بلایا گیا کہ آپ مجلس سنیں، اور 90% مجمع گلی میں کھڑا ہو، تو آپ کی آمد کا مقصد تو پورا نہ ہوا؟ یا میں منبر پہ بیٹھ کے اخبار کا مطالعہ شروع کر دوں تو میرے منبر پہ آنے کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اب کوئی مجبور نہیں، بھائی جمیل عباس قدیر بالذات کہہ رہا ہے میں نے جن و انس کو خلق اس لیے کیا کہ میری عبادت کریں، مقصد تب پورا ہوگا ایک انسان بغیر سجدے کے نظر نہ آئے۔ ادھر والے ناراض تو نہیں بیٹھے؟ ایک جن فاسق دکھائی نہ دے، پھر ہوگا مقصد توحید پورا۔ سورہ توبہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میں نے آخری رسول کو دین حق دے کے اس لیے بھیجا ہے کہ سارے دین ختم ہو جائیں، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور کل دینوں پر اسلام غالب آ جائے۔ اسلام نمک کے برابر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں،
تو کیا ہے کیا؟ خدا 1400 سال سے خواہش میں ہے کہ اسلام ہی اسلام ہو، اور ہمیں کثرت کفر دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے زمین کے مالک میرے صالح بندے ہوں، ہمیں ظالم کافر مشرک مالک دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرا ہر رسول غالب ہو۔ ہم رسولوں کو مظلومیت کی زندگی گزارتے دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ آیات کا دعویٰ کچھ، مقصد تخلیق کا اعلان کچھ، ثبوت کچھ۔ العظمت للہ۔ اور اسی پر پہاڑ سے بڑا نام ہے آپ کے شیعہ علماء میں، علامہ جلیل شیخ محمد حسین کاشف الغطاء رضوان اللہ علیہ۔ پہاڑوں سے بڑا نام ہے۔ بڑے بڑے علماء ربانیین کے سامنے نام آئے احترام سے سر جھکانا پڑتا ہے۔ ہاں، وہ شخصیت، ان کی کتاب ہے، نام ہے جنت الماوا۔ اس میں انہوں نے اسی چیز پر بحث کی ہے۔ کہتے ہم ایک طرف مقصد توحید کو دیکھتے ہیں، دوسری طرف عالم پہ نظر ڈالتے ہیں۔ وجدنا الشر هو الغالب على البشر والفساد هو المستولی على الصلاح، کہ شر غالب ہے بشر پر، فساد غالب ہے اصلاح پر۔ اللہ چاہتا ہے صرف میری عبادت ہو شیطان کی رہی ہے۔ اللہ چاہتا ہے میری زمین کے وارث میرے صالح عبد ہوں، جا ظالمین کے قبضے میں رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دو میں سے ایک بات ضرور ہے، یا اللہ کی صداقت پہ انگلی اٹھا کے شرک اختیار کر کے مشرک ہو جاؤ، ورنہ انتظار کرو اس دن کی جب ایک آنے والا آئے۔ تم جاگ رہے ہو، مجھے تمہارے بیداری سے شکوہ نہیں۔ ہاں چلتے ہوئے کو چابک مارنا یہ بھی شیوہ عدل نہیں، لیکن اسی طرح اگر 2 منٹ اور جاگتے رہے آپ، معراج ہو جائے گی، یہ میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں۔ کہا یا تو خدا کی صداقتوں پہ شک کر کے مشرک ہو جاؤ، یا پھر انتظار کرو ایک ایسے دن کی جب آنے والا آئے گا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ وَلَمْ يُعْبَدْ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ، سوائے اللہ کے زمین پہ کسی کی بندگی نظر نہیں آئے گی، سوائے صالحین کے زمین کسی کے تصرف میں نظر نہیں آئے گی۔ امام زمانوں کو پتھر مارے گی تو کون گمراہ کرے گا؟ شیطان تو ہوگا نہیں۔ اس پر پوری ایک مجلس پڑھ چکا ہوں بھائی میں، پچھلے عشرے یاد رکھا کرو۔ سوال کیا ہے کسی نے کہ عورت جو پتھر مارے گی امام زمانہ کو، شیطان تو ہوگا نہیں، تو پھر اسے گمراہ کون کرے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے، جس دن سے حق ہے اس دن سے باطل ہے، جس دن سے خیر ہے اسی دن سے شر ہے۔ ایک وقت تھا شیطان نہیں تھا، شر تھا۔
جی ہاں، تو پھر کون سا شیطان تھا جس نے بہکایا؟ اور تمام شیعہ سنی علماء متفق علیہ ہیں اس حدیث پر. بہت تھوڑی حدیثیں ہیں جن پر 73 فرقے متفق ہیں، انگلیوں پہ گنا سکتا ہوں میں. ان میں ایک بھی یہ ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے وَالشَّيَاطِينُ فِيهِ مُعَلَّقَةٌ، تو شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے. پھر چوریاں کون کرواتا ہے؟ جہاں، اور اس پر میں پھر یہ تو آج میں نے دو آپ کو نئے جواب دے دیے، ورنہ پوری ایک مجلس اسی ممبر سے میں نے اسی حقیقت شر پہ پڑھ کے آپ کو سنائی ہے کہ خیر فعل ہے اور شر انفعال ہے. یعنی خیر ارادتاً فعل کیا جاتا ہے، اور جو فعل ارادتاً نہ ہو، خود بخود ہو جائے، وہ ہوتا ہے انفعال. آپ جا رہے تھے، سردی سے کپ کپی لگی، دانت سے دانت ٹکرانے لگا، دانت بجنے لگے. آپ نے ڈبیا نکالی ماچس کی، سر کرنے کو آگ لگاؤں، آگ تاپوں. اب آگ تاپ کیوں رہے؟ انسانی زندگی بچے. انسانی زندگی بچانا خیر، انسان کے لیے آگ جلانا خیر، ماچس نکالنا خیر، تیلی گھسانا خیر، آگ کا لگنا خیر. اب اس خیر میں ایک انفعال ہو جائے گا. آپ نے آگ چاہی تھی، دھواں نہیں چاہا تھا. تو دھواں جو ہے وہ خود بخود ہو گیا تھا. یہ بات ہے. پھر واپس آؤ، آئے گا کوئی آنے والا، صرف اسی کو سجدہ ہوگا. خدا کی حجتیں غالب ہوں گی، شیطنت مغلوب ہوگی، خیر غالب، شر مغلوب، خیر باقی، شر فانی، خیر موجود. اس دن وہ فرماتے ہنالک تظہر حکمت الایجاد و فائدۃ الصنع. شیخ محمد حسین کاشف الغدا کے جملے پڑھ رہا ہوں. وعلت التکوین وہنالک یظہر مصداق قولہ لاغلبن انا ورسلی وَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. فرمایا اس دن پتہ چلے گا کہ اللہ کے مخلوق بنانے کا مقصد کیا تھا، جن و انس کو خلق کرنے کا مقصد کیا تھا. یہ آیتیں سچی ہو جائیں گی. میں غالب، میرے رسول غالب، زمین کے میرے صالح بندے غالب. تو سر اٹھا جب مقصد تخلیق کو آ کے ثابت میرے امام نے کرنا ہے، تو ملتان والوں مجھے کہنے کا حق ہے کہ علت تخلیق میرا امام ہے. یہ ہے علت تخلیق، یہ ہے مقصد تخلیق. اور مخبر صادق سے سوال ہوا تھا کہ آخر میں کیوں رکھا گیا ہے اسے؟ فرمایا یہ بھی مصلحت الہی ہے. لا يظهر القائم حتى يولي كل صنف من الناس. فرمایا اس وقت تک ہمارا قائم ظہور نہیں کرے گا جب تک ہر قسم کے انسان حکومت نہیں کر لیتے. اللہ جانے بیٹھے ہو یا خواب میں سن رہے ہو، سمجھ میں آئی بات؟ ہر یعنی عالم حکومت کرے گا، جاہل حکومت کرے گا، عادل حکومت کرے گا، ظالم حکومت کرے گا.
ہر قسم کے بندے کو حکومت ملے گی، ہر قسم کو، اعلیٰ سے اعلیٰ کو، ادنا سے ادنا کو. کیوں میرے مولا؟ فرمایا تاکہ یہ کوئی کہہ نہ سکے اگر مجھے ملی ہوتی تو میں بھی عدل قائم کرتا. باہر والے ناراض تو نہیں؟ سب کو موقع دینے کے بعد جب کوئی حجت نہیں کر سکے گا اس وقت آخری حجت آئے گی. ہاں کوئی جی ہاں کہہ نہ پائے. اچھا اب یہاں الفت ایک سوال پیدا ہوتا تھا جو آپ میں سے کسی نے بھی نہیں کیا کہ کیا تم خود دن رات نہیں کہتے رہتے ہو کہ 14-1؟ تو پھر پہلوں نے کیوں کیا ایسے؟ ہر ایک میں طاقت ہونی چاہیے عدل قائم کرنے کی، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کی، جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے. میں 2 قسطوں میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اگر سمجھ میں آ گئی تو پھر بہت کچھ کہنے کی مجھے اظہر شاہ جی ضرورت ہی نہیں. ہاں آؤ میری طرف دیکھو. ایک عالم گزرے ہیں علامہ محمد باقر بن اسماعیل طہرانی آل اللہ مقامہ، شرح آفاق کتاب ہے ان کی الخصائص الفاطمیہ. اس میں پہلے ان کا ایک جملہ سناتا ہوں پھر آپ کو اپنا مقصد سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں لوگو یہ قرآن جو تمہارے سامنے ہے یہ تو قرآن کا سب سے نچلے درجے کا ظہور اور وجود ہے. ہاں یہ جو اللہ بار بار کہتا ہے، اب یہ فقرہ ان کا نہیں، یہ میں پہلے اپنا جملہ بول لوں پھر ان کے فقرے کی طرف آتا ہوں. یہ بار بار جو خدا قرآن میں کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن نازل کیا. اب نزول کا تصور کیا ہے؟ یعنی کوئی چیز بلندی پہ ہو نیچے آ جائے، یہ ہے نزول. اسی لیے جس کا عہدہ گھٹا دیا جائے کہتے فلاں افسر کی تنزلی ہو گئی. تو جی ہاں یہ قرآن کی تنزلی کا روپ ہے جو تمہارے سامنے ہے. جی قرآن کا حقیقی پیکر کہاں ہے؟ سورہ ہود سے پوچھو. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ کہتا ہے قرآن میرے لدن میں رہتا ہے، اور وہاں قرآن کے ایک حرف کو بھی آدم نہیں دیکھ سکتا. ہاں وہاں والے قرآن کے ایک حرف کی حقیقت کی خبر آدم کو نہیں. تو بس وہ ہے جو حقیقت قرآن. اس پہ بحث کرتے ہوئے علامہ موصوف کہتے ہیں کہ اگر تم قرآن کو پیک کر دو اور انسانی شکل، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ میدان قیامت میں قرآن شکل بشری میں آئے گا اور اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا کہ فلاں نے مجھے پڑھا اور مجھ میں جو دیکھا اسے مانا، اس پہ عمل کیا، پالنے والے اسے معاف کر دے. تو شکل بشری. تو وہ کہتا ہے قرآن کی جب شکل بشری ہے تو چونکہ بدن کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ کہتے ہیں سر اٹھانا، بس 2 منٹ نہیں تھکنا، پھر بات یہ بچے بھی سمجھ جائیں گے. وہ کہتے ہیں اجزاء ہوتے ہیں بدن کے، کہتے ہیں والانوار الخمسۃ بمنزلۃ اجزاء القرآن. اور کہتے ہیں جو 5 تن سنتے ہو نا
یہ در حقیقت قرآن کے 5 اعضاء ہیں. سمجھ میں آئے بات؟ بسم اللہ. اور کون سا عضو اظہر شاہ جی کیا ہے؟ فالرسول العظم قال عقل المجرد وامیر المومنین هو الروح الموید والسیدۃ النساء كالنفس القدسیہ والحسن المجتبى كالقبض من حيث كون القبض يقسم الغذاء على القوى والحسين الشهيد كالحيات ويفاض الحياة على البدن من القلب. فرماتے ہیں قرآن کی عقل رسول، قرآن کی روح امیر کائنات، قرآن کا نفس سید عالمین، قرآن کا جگر حسن، اور غذا جگر کے ذریعے تقسیم ہوتی ہے بدن پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات آخری بندے تک؟ ہے کیا؟ رسول، عقل مجرد، علی روح اعظم قرآن کا، سیدہ نفس قدسی، حسن جگر قرآن کا جو بدن میں رزق اور غذا کو تقسیم کرتا ہے. والحسین کالقلب انما یفاض الحیات من القلب. اور حسین کا مقام قرآن کے اعضاء میں وہ ہے جو دل کا. تو نہیں دوستو، گھبراہٹ تو نہیں تاری ہوئی. حسین دل اور بدن کو حیات، زندگی ملتی ہے دل کے ذریعے. دل دھڑک رہا ہے تو بدن زندہ ہے. اب یہ فکرہ انہوں نے تو نہیں لکھا بھائی جمیل عباس، یہ میں آپ کو یاد دہانی کے طور پہ سنانے لگا ہوں. یہی تو وجہ تھی کہ رسول سے لے کر حسن تک کسی نے مر کے قرآن نہیں پڑھا. ہاں تو بس اب اظہر شاہ جی انشاءاللہ یہ بچے بھی سمجھ لیں گے مسئلہ کہ میں انہیں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں. پھر دوہرا لو، رسول عقل قرآن،
علی روح قرآن، سیدہ و نفس قرآن. نفس کا مقام کیا ہے؟ جو روح اور بدن کے درمیان حد فاصل ہوتا ہے. حسن قبض قرآن، جگر، حسین حیات قرآن. اب دیکھیں، آپ نے غضنفر سے مجلس سننی ہے، امام زمانہ موضوع ہے. عقل ہوگا تو موضوع سوچے گا، روح ہوگی چل کے منبر تک آئے گا، نفس ہوگا تو آپ سے رابطہ بحال کرے گا، جگر ہوگا تو دوام کی ضمانت بنے گا، حیات ہوگی تو غضنفر ہوگا، ورنہ غضنفر ہی نہیں. ان میں سے ایک چیز الگ کر لو. یا حضرت شاہ جی آپ ڈاکٹر کو بلا کے کہیں غضنفر کی عقل الگ کر لے، روح الگ کر لے، نفس الگ کر لے، دل الگ کر لے، جگر الگ کر لے، بولے گا؟ پانچوں ملے گی تو بولے گا. ان میں سے کسی نے کام کیوں نہیں کیا میرے مولا والا؟ یہ الگ الگ تھے. اگر یہ کام کرتے سر اٹھاؤ، چلو میرا رسول تو میدان میں نکل بھی آتا، کیا آیا بھی تبلیغ کے لیے تھا، علی میدان میں آتا، بنا ہی میدان کے لیے تھا، حسن و حسین میدان میں آتے، دونوں مرد تھے نفس کے بغیر. اللہ، اب مجھے نہیں خبر کہ کس کے سر سے گزر رہا ہے، کس کے سہنے دل میں اتر رہا ہے. اب اگر اس وقت عدل سے بھرا جاتا زمین کو، بطول کو باہر نکلنا پڑتا، اور یہ بہت غیرت کردگار برداشت نہ کرتی. اب ضرورت تھی اس شخص کی جو عقل میں محمد ہو، روح میں علی ہو، نفس میں فاطمہ ہو. بسم اللہ، جیتے رہو، بسم اللہ، زندہ رہو، سلامت رہو. ایسا فرد چاہیے تھا جو عقل میں رسول ہو، روح میں امیر المومنین ہو، نفس میں سیدہ نساء جیسا ہو. اسی لیے تو کہتے ہو تم سب بھی السلام علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ. اور آؤ، میں پوری ایک مجلس میں نے پڑھی اس آیت پر. یہاں
تمہارے حافظے کا امتحان بھی لوں اور یاد بھی دلاؤں. سورہ ہجر کی آیت اپنے محبوب پہ احسان کے لہجے میں اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ أَعْطَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے میرے حبیب میں نے تمہیں 7 دہرائی جانے والی حقیقتیں بھی عطا کی اور ایک عظیم قرآن بھی عطا کیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. اور آج اس لیے بھی مطمئن ہوں کہ آج ہر شخص قائم والا لگ رہا ہے مجھے. ہاں. دیکھو اصول قائم کی ریت ہونے کا ثبوت اسی سے ملتا ہے. سرکار کی فضیلت پہ لفظ بولا جائے. اب ہم کوئی عالم الغیب ہے کہ دل میں کون خوش ہو رہا ہے؟ اظہار ہو تو بندہ پیارا لگتا ہے. آج اچھے لگ رہے ہو اور بہت اچھے لگ رہے ہو. ہاں ہاں دیکھو باخدا نہ کسی سے کوئی ذاتی خار ہے مجھے، نہ کسی سے اپنی ذات کی بنا پہ پیار ہے. خدا کی قسم محبت کرنے کا حکم ہے تو ان کی وجہ سے، چھوڑ دینے کا حکم ہے تو ان کی وجہ سے، اور مجھے تو ہر علی ولی اللہ پڑھنے والا پیارا ہے. دیکھو نصیری نامراد بھی بظاہر تو اس نے محبت کی علی سے، محبت میں خدا تک کہہ دیا، مارا گیا. ہاں ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ نصیری بھی کسی طرح واپس آئے. چلو جس پہ علی کی تلوار چل چکی وہ تو چل گئی. جو آج علی کو خدا کہہ رہا ہے ابھی توبہ کا در کھلا ہے. اسی طرح تو اگر اس طرح ہو تم سب میرے اپنے ہو. ہاں بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے بابا پھل کوئی اور کھاتا ہے، مالی تو صرف یہ دیکھ کر خوش رہتا ہے کہ میں نے جو پودا لگایا تھا بڑا جوان ہو گیا. کیا کہا تھا اللہ نے؟ میں نے تمہیں 7 دہرائی جانے والی حقیقتیں عطا کی اور عظیم قرآن. اور میرے خیال سے یاد آ گیا ہوگا سب کو 7 دہرائی جانے والی حقیقتیں. بظاہر 14 ہیں، نام 7 ہیں. معصوم 14 ہیں، نام 7 ہیں اور وہی دہرائے گئے ہیں. اور قرآن عظیم بھری پڑی ہے تفاسیر اہل بیت. قرآن عظیم میرا مولا ہے، تیرا دوسرے بھی قرآن چونکہ اعضاء میں بکھرے ہوئے تھے انہیں صرف قرآن کہا، یہ جمع ہو گیا ہے قرآن عظیم کہا. ہاں کیونکہ یہ کیا کریں، زندگی بہت تھوڑی ہے ہماری. یہ تو کوئی ہوتی 5-7 لاکھ سال ہم میں سے ایک ایک بندے کی زندگی ہے. چلو میرے سردار کے فضائل کے سمندر میں سے ایک آدھ قطرہ ہم بیان کر لیتے.
چہرے تمہارے کھلتے ہیں مولا کے فضائل سن کر. نجات تو تمہیں ملے گی, تمہارے حصے والی میرے حصے میں تو نہیں آئے گی. میں صرف خوش اور مطمئن ہو جاتا ہوں کہ جو پودا میں نے لگایا تھا تناور درخت بن رہا ہے. ہاں بس یہی کوشش کرنا ہمیشہ, اور دعا کرتے رہنا سرکار زمانہ سے بھی, ذات واجب سے بھی, کہ کیونکہ حدیث ہے نا, شجر طیبہ والی جب آیت نازل ہوئی تو رسول نے فرمایا کہ جو شجر طیبہ ہے انا اصلھا وعلی فرعھا والائمۃ من ولدی اغصانھا وشیعتنا اوراقھا. ایک منٹ بھائی جمیل عباس, اب دیکھنا رسول کیا کہہ رہے ہیں, اور یہ حدیث طرفین کی کتابوں میں پڑھی میں نے. فرماتے اس شجر طیبہ کا تنا, جڑ, اصل میں ہوں, فرع علی, شاخیں 11 امام, پتے ہمارے شیعہ. نہ اب سر اٹھا, فیصلہ تجھ پہ چھوڑا, مجھ پہ بھروسہ نہیں نہ صحیح, میری ذات پہ بے شک نہ کر, میں کبھی ناراض ہو جاؤں میری ذات پہ تبرہ کرنا. ہاں اپنی تسلی کے عالم سے پوچھ, کسی علم ارضیات کے ماہر سے پوچھ, علم نباتات کے ماہر سے پوچھ, علم مابعد طبیعیات کے ماہر سے پوچھ. ہر درخت کے پتوں کو غذا شاخوں سے ملتی ہے. جی اب الفت اس شجرہ طیبہ کی 11ویں شاخ ہے میرے زمانے کا امام. اب اگر تم اس سے رزق لے رہے ہو, ٹھیک ہے نا, اگر شاخ سے رزق لے رہے ہو, شجر طیبہ پہ کھڑے ہو اور تمہاری صورت و سیرت نہیں بدلی, اچانک تم آئے, راز کو ہرا بھرا چھوڑا تھا پورے درخت کو, اب دیکھا کچھ پتے زرد کملائے ہوئے, آپ نے کسی نباتات کے ماہر کو بلایا, سارے پتے سبز کیوں ہیں, چند زرد کیوں ہیں؟ وہ فوراً کہے گا انہوں نے شاخوں سے غذا لینا چھوڑ دیے. شاخوں سے رزق لیتا ہے,
اپنی شکل نہیں بدلتا. ورنہ جیسے آج اخبار میں ہم دیکھ کر بات کر رہے تھے، وہ چونکہ آپ نہیں تھے، وہ جو چند دوست تھے انہیں بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو اگر چاہتے ہو کہ زرد پتے نہ بنو، رزق مالک سے لو، جس شاخ ولایت کے پتے ہو اس سے لو. اور اگر پوچھو اب اس ماہر سے پوچھو یہ اب تو یہ زرد ہو گئے کیا کریں، وہ کہے گا اب اور کوئی طریقہ نہیں، انہیں جھاڑو، انہیں جھاڑ کے جلا دو تاکہ اور پتے بیمار نہ ہوں. باقی بکھرے ہوئے اعضاء تھے قرآن کے. یہ ایک جمع 13 یاد ہے بات؟ اسی اشرے کا کہا ہوا جملہ ہے اشاد بھائی، یہ ایک جمع 13. یہ سب کے سب ایک میں ہیں، سارے کبریائی کا بدن، مگر یہ اچانک وہ 2-3 اشعار میرے سامنے آ گئے ہیں، میرے نہیں، بہت بڑی علمی شخصیت کے، بہت بڑے عالم ربانی کے. ہم علماء کے دشمن نہیں، یہ ضرور ہے عالم مانتے اسی کو ہیں جو علم بانٹنے والے کو جھکتا ہے. جی جو اپنے مالک سے نمک حرامی نہیں کرتا، ہم اس کے خادم. نہیں اب ایسے علماء کا جب نام آتا ہے اور میرا سارے احترام سے جھک جاتا ہے، وہ منتھلی بھیجتے ہیں مجھے، اور جنہیں حقارت سے دیکھتا ہوں انہوں نے بٹوا مار لیا ہے میرا. نہیں، ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں. پھر بات وہی ہے، محبت ہے تو ان کی وجہ سے، نفرت ہے تو ان کی وجہ سے. شیخ بہائی علیہ رحمہ کا نام کون سا شیعہ نہیں جانتا؟ اور اظہر شاہ جی اب دیکھیں نا، یہ ہوتا ہے عالم کا مقام. مشہد میں دفن ہے، سامن الائمہ کے حرم اطہر میں، شمارہ کفشداری نمبر 8 کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ وہاں قبر ہے. خود وصیت کی تھی کہ جب مر جاؤں جہاں مولا کے زائر جوتے اتارتے ہیں، وہاں دفن کر دینا، اور میری قبر پہ سورہ کہف کی یہ آیت لکھ دینا کہ قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، کہ ان کا کتا ان کے دروازے پہ ٹانگے پسارے بیٹھا. سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ ہاں. اور الفت مجھے یہ پتہ نہیں 15 اگست تک، یہ جو 15 اگست گزرا ہے تب تک تھی، تو میری گارنٹی ہے کہ اس 15 اگست تک بھی لکھی ہوئی تھی یہ آیت. اب اگست سے یہ اکتوبر ہے، اب اس میں اڑ گئی ہے تو مجھے پتہ نہیں، ورنہ 15 اگست تک آخری بار دیکھ کے آیا ہوں، لکھی ہوئی تھی. ان کا کتا بنا، ہم نے سر پہ بٹھایا. جی اور یہ وہ شخصیت، مجلسی علیہ رحمہ جیسا غواؤ سے بہور علوم اول محمد بھی جس کا نام احترام سے لے، تعظیم کا سر خم کر کے، وہ عالم ربانی. ان کا وہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، میں سارا نہیں، میں 2-3 شعر سنانا چاہتا ہوں آپ کو. 62 شعروں پہ مشتمل انہوں نے امام زمانہ پہ ایک قصیدہ کہا ہے. جی
کتنے شعر ہیں؟ 62. تو مجھے نہیں پتا کہ میں کتنے سناؤں گا. بل یہ تو ایک یوں سمجھ لے کہ اپنے سردار کی طرف سے ہدیہ اور تحفہ سمجھنا کہ سامنے آئے اور میں آنکھیں چرا کے گزر نہیں سکا. اور اس قصیدے پر شرحیں لکھی گئیں جی، بعد میں آنے والے علماء نے شرحیں لکھی موٹی موٹی جلدوں میں، 1 سے زائد جلدوں میں جی. اب دیکھ کیا ساؤل میں ربانی کا کیا عقیدہ ہے امام کے متعلق، امام زمانہ کے بارے میں. بس جو ان کا عقیدہ ہے وہی ہمارا ہے. ہاں اگر یہ سارے نصیری تھے تو پھر ہمیں کوئی شرمندگی نہیں. اور اگر وہ عالم حق تھے تو پھر مان کے حق یہی ہے. ہاں یہ نہ غلو ہے نہ نصیریت نہ کچھ. ویسے میں نے بتایا کہ جہاں اتنی موٹی موٹی ضخیم جلدوں میں شرحیں لکھی گئیں، اب میں شرح کرنے بیٹھ جاؤں تو کئی اشرے پڑھے جائیں گے پھر اسی قصیدے پر. نہ میں جو آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ میری 100 سال بھی زندگی اور روز میں امام زمانہ پر پڑھوں تو ختم نہیں ہوتا. اسی طرح تو ہے جی ہاں. تو اب یعنی جہاں اتنی ضخیم جلدیں تو اب بتاؤ کتنے اشرے چاہیے. میں بس صرف ترجمے سے یا کوئی ایک آدھ جملے کی کوئی تشریح کر دی تو ورنہ گزر جاؤں گا. اور توفیق مانگنا سرکار دے زمانہ سے کہ آپ کو مجھے سمجھانے کی، آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا کریں. توجہ، سر اٹھانا. پہلا شعر جو امام زمانہ کے بارے میں انہوں نے لکھا کہتے خلیفۃ رب العالمین وظلہ. خلیفۃ رب العالمین وظلہ علی ساکن الغبراء من کل دیار. فرماتے یہ عام آدمی کی میں مدح تو نہیں کر رہا، جو عالمین کے پروردگار کا نائب ہے اور زمین پہ بسنے والے ہر گھر کے باشندے کے سر پہ پھیلا ہوا اللہ کا سایہ ہے. اللہ اکبر. یہ خلیفۃ رب العالمین وظلہ علی ساکن الغبراء من کل دیار. دار کی جمع ہے، دار گھر کو کہتے ہیں. ہر گھر کے باسی کے سر پر جو پھیلا ہوا اللہ کا سایہ ہے. حاضر ناظر کیا ہوتا ہے؟ جو تمہارے سروں پہ صاحبان کی طرح تنا ہوا ہے. العظمت للہ یزل. اور میں صرف ذل پر بھی یہ پورا عشرہ میں نے پڑھا ہے لاہور سفر میں اسی حقیقت لفظ ذل پر. سورہ نحل کی آیت پر الم تر الی ربہ کیف مد الذل. رسول اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے حبیب کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تیرے پروردگار نے ذل کو پھیلایا کیسے. ہاں پورا عشرہ پڑھا ہے اور ابھی 1% بھی نہیں پڑھا. ہاں حقیقتیں تو اتنی ہیں جی ہاں، وہ ایک ایک پہ بحث کرنا پڑتی ہے. ایک اور شعر آ گیا یاد، اس کا تعلق ذل سے ہے. یہ ایک اور عالم ربانی کا ہے، سید محمد مہدی بحر العلوم کا نام سنتے ہو نا، میں نے کئی دفعہ لیا ہے. بحر العلوم، ان کے پوتے بہت بڑے عالم ربانی گزرے ہیں، سید حسین. ہاں ان کا ایک شعر ہے. اور اظہر شاہ جی کیا شعر ہے خدا کی قسم. ہاں یعنی
بحث ہو رہی تھی ان کے سامنے کہ رسول کا سایہ نہیں تھا، رسول کا سایہ نہیں تھا، رسول کا سایہ نہیں تھا. تو اس پر جواب دیا ہے انہوں نے شعر میں. جی جی، کیوں سایہ نہیں تھا انہوں نے جواب دیا ہے. لیکن پہلے ایک حقیقت بتا دوں تاکہ بچے پیچھے نہ رہ جائیں. سایہ ہونے کے لیے اب دیکھو یہ بھی حقیقت ہے کہ سائے پر دلیل بھی سورج ہے اور سائے کو مٹانے والا بھی سورج ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب سورج سامنے آ جائے اور سورج ہی آ کے جب طلوع کرتا ہے، یعنی جب یہ دیکھنا کہ صبح سے پہلے رات نہیں رہے گی، ستارے نہیں رہیں گے، سورج نہیں نکلا ہوگا، ساری دنیا سایہ ہی سایہ ہوگی. ادھر پہلی کرن پڑے گی، بس جہاں جہاں پڑے گی وہ سایہ غائب ہو جائے گا. اسی حقیقت کو بھائی جمیل باس مد نظر رکھے وہ کہتے ہیں ان قیل للمختار ذل فقل، اگر تم سے پوچھا جائے کہ مختار احمد کے لیے، حبیب خدا کے لیے سایہ کیوں نہیں تھا، تو جواب دینا کیا؟ جاگو، شمس کمثل المرتضی فی ظلہ، کہتے ہیں جس کے سائے میں علی جیسا سورج رہتا ہو سایہ کا. ارادے خلیفت رب العالمین وظلہ علی ساکن الغبراء من کل دیار. اللہ کا نائب ہر گھر والے کے سر پہ پھیلا ہوا خدا کا سایہ. ہوا عروۃ الوثق الذی من بذیلہ. ہاں شیخ بہائی کا قصیدہ نہ ہو، ہاں، اور اس قصیدے کا نام ہے کیا؟ وسیلۃ الفوز والامان. جی جی، کسی عالم سے جا کے پوچھنا، صرف نام لے لینا کہ جی وسیلۃ الفوز والامان کوئی قصیدہ ہے، وہ کہے گا ہاں امام زمانہ پر لکھا ہوا شیخ بہائی علیہ رحمہ کا قصیدہ. اتنا شور آفاق. تو جن کا قصیدہ امان اور کامیابی کا وسیلہ ہو تو قصیدے والا کیا ہو سکتا ہے؟ ہوا عروۃ الوثق الذی من بذیلہ تمسک لو یخشی عزائم اوزاری. اب مجھے نہیں پتا ارشاد صاحب، فتویٰ ہے تو شیخ بہائی پر، غلو ہے تو انہوں نے کیا، شیخیت ہے تو انہوں نے بکھیری، کفر ہے تو انہوں نے لکھا، حق ہے تو داد کے حقدار بھی وہ ہیں، مجھے نہ دو بے شک. کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ عروۃ الوثقی ہے، وہ مضبوط بندھن ہے کہ جس نے اس میں ہاتھ ڈال لیا کبیرہ گناہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے.
میری جان چھوٹی بھائی جمیل عباس، میں اکیلا نہ رہا. حقیقت تو یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ جو بھی علماء حق ہیں وہ سب میرے ساتھ ہیں. دیکھیں آگے تو یہ تو کریم کی کریمی ہے نا. میں حالانکہ سمجھا کے سکے، یعنی میرا ایک جہت والا جملہ تو ہر ایک کو یاد رہتا ہے، دوسرا پتہ نہیں کیوں بھول جاتا ہے، یہ وہ کیسٹ سے نکل جاتا ہے. جہاں الفاظ میں ایسی بات کرتا ہوں یہ غضنفر نے یہ کہہ دیا، اور جب میں آگے یہ کہتا ہوں کہ کریم کی کریمی دیکھ کے تم بھی کمینے نہ بن جانا. اب کوئی مجھ سے سوال کرے اور میری جیب میں مشتاق شاہ جو کچھ ہو میں نکال کے اس کے سامنے کے مرضی سے اٹھا لے، اور وہ میرے بہاولپور کے لیے تیل کے پیسے بھی نہ چھوڑے، یہ تو اس کی کمینگی ہے. جی ہاں، اب یہ فکر ہے پروفیسر صاحب کسی کو یاد نہیں رہتے. یہ کہے گا غضنفر نے تو تمہیں گناہوں کی چھٹی دے دی. حالانکہ غضنفر نے یہ فکرہ کہا اگر چھٹی دی ہے تو شیخ بہائی نے دی ہے. هو عروة الوثقى الذي من بذيله تمسك لا يخشى عظائم اوزاری. وہ عظیم ترین گناہوں سے بھی اسے خوف نہیں ہے، جس کا قائم زمانہ کے دامن میں ہاتھ ہے، ارادے دیکھو میں بگڑ گیا تو 4 بجے تک پڑھوں گا. دیکھو خدا کی قسم، نہیں اگر یہ بات ہے تو پھر 3:45 بجے تک آپ نعرے لگائیں. نہیں اصل میں آج بہت خوش ہوں خدا کے. یہ اظہر شاہ جی، منظر کردیزی وغیرہ، یہ اپنا بھٹی صاحب، یہ عباس حاجی، یہ سب گواہ ہیں اس بات کے. انہی کے سامنے میں کہتا ہوں دیکھ کے بھی لوگ نہیں مانتے، دیکھ کے نہیں مانتے. یعنی آپ یقین، میرے پاس دونوں رپورٹیں پڑی ہیں، یعنی اتنی پتھری گردے میں پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ. یہ آج گئے آپ کے الٹرا ساؤنڈسٹ ڈاکٹر در فصیح کے پاس. آج آپ یقین کریں 3 بار انہوں نے مجھے چیک کیا. کہ لگا جھوٹ کہتے ہیں آپ کو، کہاں ہے پتھری؟ ہاں جی ہاں، حالانکہ پہلے ڈاکٹروں کی رپورٹیں ہیں، اتنی دوائیاں ساتھ لے کے آیا ہوں. وہ شخص مان کے نہیں دیا، اور آخر انہوں نے کہا سیدھا الٹا بار بار ادھر سے ادھر سے بار بار وہ چیک کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں نہیں آپ کو پتھری نہیں تھی، ڈاکٹر بھولا ہوگا. میں نے کہا ڈاکٹر نہیں بھولا، میرا ڈاکٹر بڑا قابل ہے. ہاں باقی کے لیے آپ دعا کر دیں گے، جو باقی 1-2 تکلیفیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ دفع دور ہو جائیں گی. جس نے بھی اس کے دامن میں تمسک رکھا اسے کوئی اگر شعر سناؤں
امام خدا لوز الزمان بذلہ وَأَلْقَوْا إِلَيْهِ الدَّهْرُ مِقْوَدَ خواری. کہتے ہیں یہ تو وہ ہے، وہ امام خدا ہے، وہ ہدایتوں کا امام ہے کہ خود زمان جس کے دامن سے لپٹا ہوا ہے. زمان خود جس کے دامن میں پناہ لیے ہوئے ہے. توجہ، یہ تو سمجھا چکا ہوں رات بھی زمان کیا ہوتا ہے، دہر کیا ہوتا ہے، سرمد کیا ہوتا ہے. ہاں اس کو ذہن میں رکھا. پہلے مصرے میں زمان کو استعمال کیا، دوسرے میں دہر کو. اظہر شاہ جی امام خدا لوز الزمان بذیلہ وَأَلْقَوْا إِلَيْهِ الدَّهْرُ مِقْوَدَ خواری. کہتے یہ تو وہ ہے جس کے سامنے دہر نے نڈھال ہو کے گھٹنے ٹیک کے اختیار کی مہاریں پکڑا دی ہیں. اب جو شعر آیا ہے، بسم اللہ، اب جو شعر آیا ہے یہ بہت مشکل شعر ہے، لیکن اب چونکہ الفت سامنے آ گیا ہے تو ورنہ شاید میں ارادتاً اظہر شاہ جی سے نہ پڑھتا. بہت مشکل شعر ہے، لیکن بارے میں اس کی تھوڑی سی 1-8 منٹ کی شرح جو کچھ مجھے سمجھ مولا نے عطا کی ہے وہ کر دوں گا، اور تفصیل سے سمجھنے کے لیے کسی وقت بیٹھک پہ تشریف لائیے گا، پھر سمجھا دوں گا. ہاں بخدا بڑے بڑوں کو سمجھ نہیں آئی اس شعر کی. ہاں کیونکہ وہ ایسی علمی اصطلاح استعمال کر گئے ہیں شیخ بھائی علیہ رحمہ. اس میں فرماتے ہیں وَمُقْتَدَرٌ لَوْ قَلَّفَ السُّمَّ نُطْقَهَا بِأَجْزَارِهَا فَوْحَتْ إِلَيْهِ بِأَجْزَارِ. کہتا ہے یہ تو وہ صاحب اقتدار بادشاہ ہے کہ اگر وہ اصل میں پہلے آدھے منٹ کی تشریح کروں، پھر کچھ شاید آپ کے تصور میں بات جو آئے گی اس کے مطابق تو آپ لطف لے لیں گے. علم الحساب کی ایک اصطلاح ہے جزر، کہ کسی نے ریاضی میں پڑھی ہو شاید یہ اصطلاح جزر. یہ لفظ چھوٹا سا ہے، اس پر لکھنے والوں نے کتابیں لکھ ڈالی، کتابیں جی. جزر، اور جانتے ہو جزر کیا ہے، کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں 1-2 کا جزر ہے، 2-4 کا جزر ہے، 3-9 کا جزر ہے، 4-8 کا نہیں 16 کا جزر ہے، 5-25 کا جزر ہے، 6-36 کا جزر ہے، 7-49 کا جزر ہے، 8-64 کا جزر ہے، 9-81 کا جزر ہے، اور 10-100 کا جزر ہے. یعنی کسی عدد کو اسی عدد سے ضرب دو تو جو حاصل ضرب ہوگا، ضرب دیا جانے والا عدد جزر کہلائے گا. 10 کو 10 سے ضرب دو 100، اب 10 جزر ہے 100 کا. سمجھ میں آگئی بات؟ بھائی جمیل عباس چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں میں، جی چاہے فیثاغورس ہو یا اقلیدس، ابو نصر فارابی ہو
جی یا ابو علی سینا، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ریاضی دان آج تک 10 کے عدد کا جذر نہیں بتا سکا. جاؤ میرا چیلنج ہے. 10 خود جذر ہے 100 کا، لیکن تم مجھے بتا دو وہ ہنسا کہ جس کے ساتھ ضرب دی جائے تو آگے 10 بنے. ہاں میں چپ ہو جاتا ہوں 2-3 گھنٹے، آپ سوچ لو. اور بھائی میں 200-300 سال چپ بیٹھا رہوں، آپ کو نہیں پتہ لگے گا. دنیا کے ہر ریاضی دان نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. اور علم الہیات اور ریاضی پہ کتابیں لکھنے والوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھنا، آپ کو 2 تسبیحیں لکھی ہوئی ملیں گی. سبحان من یعلم جذر العشر، پاک ہے وہ ذات جو 10 کے جذر کو جانتی ہے. جیتے رہو میرے خیال ہے کچھ نہ کچھ اب آپ کو. اب اسی طرح ایک اور تسبیح ہے اظہر شاہ جی کہ سبحان من لا یعلم جذر العصم الا ہوا. تسبیح کے لائق ہے وہ کہ عدد عصم کا جذر کوئی نہیں جانتا مگر وہ. نہ 10 کے جذر کی خبر، پتہ نہیں ایک ایک حرف پہ شاہ جی کیا کیا تحقیقیں کرنا پڑتی ہیں. جو آپ لوگ 1 منٹ میں 2 منٹ میں سن لیتے ہو، تو ہم سے پوچھو ہمارے کتنے لہو لگتے ہیں ان پر. اسی طرح نہ ہی عدد عصم، عدد عصم وہ عدد ہوتا ہے جو نہ لکھا جا سکے نہ بولا جا سکے. ایسا عدد ہے. یہ کبھی میں یا تو پھر کوئی ٹھیکہ بولے میرے ساتھ، کوئی 10-20 اشرے کرائے علم الاعداد پر، جس میں پہلے اعداد کی حقیقت سمجھاؤں، ہر عدد کی خاصیت سمجھاؤں، اس کی ماہیت بتاؤں کہ 1 سے 100 تک کروڑوں تک یہ عدد ہیں، کیوں ہیں، کیسے ہیں، احاد کیا ہیں، اکائیاں، اشارات کیا ہیں، دہائیاں، میعات کیا ہیں، سینکڑے. اور اللہ کے ہاں میعات سے آگے عدد ہی کوئی نہیں، یعنی سینکڑے کے آگے عدد کوئی نہیں. ہاں 1000 اعزازی عدد ہے، اسی لیے لاکھ کے لیے کوئی ہنسا ہی نہیں. عربی میں کہا جاتا ہے میعت الف، 100,000. ہاں تو بہرحال یہ ایک لمبی میں بحث میں پڑ جاؤں گا، لیکن جو اس علم کو جانتا ہے وہ ہوا میں تیرتا رہتا ہے. جب اسرار اعداد پہ نظر ڈالتا ہے تو ایک عدد ایسا ہے الذی جو نہ لکھا جا سکتا ہے نہ بولا جا سکتا ہے، لیکن جانا جا سکتا ہے. عدد سمجھ میں نہیں آئے، امام زمانہ کو سمجھنے نکلے. تو اب میرا خیال ہے اتنی بات سے کچھ نہ کچھ آپ کے تصور میں آ گیا ہوگا کہ عدد عصم کے بارے میں پتہ نہیں اور 10 کے جذر کے بارے میں پتہ نہیں. سر اٹھاؤ. ہاں ہر کوئی نہیں بتاتا یہ باتیں جب تک یہ عطا نہ کرے. شیخ بھائی لے کیا رہے کہتے ہیں مقتدر لو قلف العصم نطقها باجزارها، اجزار جمع ہے جذر کی، باجزارها فاحت الیہ باجزاری، کہا میرا امام وہ صاحب اقتدار بادشاہ ہے، اگر عدد عصم کو حکم دے جو بولا نہیں جا سکتا، یہ اسی عدد سے کہے بتا تیرا جذر کیا ہے، تو وہ خود بول کے بتائے گا یہ ہے.
ارادے وہ باہر پچھلی قطار والوں کا ارادہ ہے کہ بیٹھ جائے نہیں؟ اچھا ہم غریبوں کی داد دو نا. ہاں جی اللہ اکبر. پڑھوں ایک آدھا شعر اور. علوم الورع فی جنب ابہر علم ہی. شیخ بھائی تیری عظمت کو سلام. کیا پہچانا ہے تو نے اپنے سردار کو؟ یہی حق ہوتا ہے کہ جو جسے علم کے چار تنکے ملے تو ایسے ہی مسجد علم کو پہچانے. کہتے ہیں علوم الورع فی جنب ابہر علم ہی کا غرفت کف او کا غمست من قوری. کہتے ہیں پوری کائنات کے علم، چاہے آدم ہے یا عیسیٰ، جبرائیل ہے یا میکائیل، غضنفر ہے یا شیخ بہائی، چونٹی ہے یا ہاتھی، جن ہے یا بشر، ناسوتی ہے یا لاہوتی، معلوم ہے یا غیر معلوم، کائنات کے سارے علم میرے امام کے علموں کے لا تعداد سمندروں کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر سے چلو بھر لو. نہیں ایک منٹ ابھی ترجمہ ادھورا تھا. یہ تو آپ کا حسن مودت ہے نا، محبت کی تپش نے آپ کو جھومنے پہ مجبور کر دیا. مگر شیخ بھائی علیہ رحمہ کی بات ادھوری ہے. وہ کہتے ہیں میرے امام کے علموں کے لاتعداد سمندروں کے مقابلے میں کائنات کے علم ایسے کا غرفت کفن، جیسے چلو بھر لو. کہتا ہے لا حول ولا میں بھول گیا. او کا غمست من قاری، بلکہ جیسے پرندہ چونچ میں قطرہ لے. اللہ اکبر. ارادے ٹھیک ہے، قوت خرید ہے. لو ہمام میرا جو ہے وہ میرا ہے کہاں؟ جس کا ہے وہ پڑھوا رہا ہے، میں پڑھے جا رہا ہوں. ہاں میرا اپنا ہوتا تو کب کا خرچ نہ ہو چکا ہوتا. ہمام لو السبع الطباق تطابقت على نقض ما يقضيه من حكمه الجوري. لن نقص، یہ ملا کے پڑھیں گے پھر بات پوری سمجھ میں. لن نقص من ابروجها كل شومخ وسكن من افلاكها كل دواري وَلَنْ تَسَرَتْ مِنْهُ السَّوَابِتُ خِيفَةً وَعَوْفَ السُّرَوْ مِنْ سُورِهَا كُلُّ سَيَّارِ. کہتے ہیں یہ وہ امام ہے. ساتوں جو جانتے ہو جانتے ہو، جو نہیں جانتے جان لو. یہ جو نظام چل رہا ہے کائنات کا، یہ آسمان کی گردش کا سبب ہے. زمین کا محور کے گرد گھومنا. اور اظہر شاہ جی آسمان میں اتنی طاقت ہے، خود بھی چلتا ہے، زمین کو بھی. جیسے چکی نہیں ہوتی، چکی اوپر والا پتھر کام وہ کرتا ہے، جنبش میں وہ ہوتا ہے، لیکن آٹا دونوں مل کے پیس رہے ہوتے ہیں. نچلے پتھر کی کارکردگی بھی اوپر والے کی وجہ سے ہے. تو اسی طرح اسی لیے اللہ نے سب شداد کے نام سے یاد کیا ہے. بڑے سخت ترین حقیقتیں آسمانوں کو اللہ نے شدید کی جمع شداد. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمامن، یہ وہ خوش بخت ہے
لو سب اتباع کو تطابقت، اگر ساتوں آسمان مل کے مشورہ کر لیں، کیا مشورہ کر لیں؟ الا نقیض ما یقضیہ من حکم الجاری، کہ ہم نے امام کا حکم نہیں ماننا، جن کو اللہ نے شداد کہا ہے، بس سوچیں ہوگا کیا؟ ما نقص بعبراجها كل شامخ وسکن من افلاکها كل دواری، فرمایا تم دیکھو گے ساتوں آسمان ٹوٹ جائیں گے، عرش کرسی زمین پہ گر پڑے گی، ستارے ٹکرا کے پاش پاش ہو جائیں گے۔ کہا یہ تو سزا ہے اس کے لیے جو امام کی خلاف ورزی سوچے، جو کرے۔ میرا خیال ہے اب تم کچھ تھک گئے ہو۔ اچھا نہیں تھکے؟ ایا حجت الدہر الذی لیس جاریا، آزمانا چاہ رہے ہو غضنفر کو؟ ایا حجت الدہر لیس جاریا بغیر الذی یرضاہ سابق اقداری، کہتا ہے آج زمانے کی حجت، اے دہر کی حجت، تقدیر نہیں اقدار، قادر کی جمع ہے اقدار، تقدیر نہیں تقدیروں کی بھی یہ مجال نہیں کہ سوچے بھی صحیح کہ تو کچھ اور چاہے، تقدیر کچھ اور۔ یہی ایک اشرا تو ایسا ہے کہ جس میں نہ کبھی میں نے وقت پہ سمجھوتا کیا ہے، نہ کبھی نظرانے پہ۔ یہ لوگ منہ پہ بیٹھے ہیں سامنے، ہاں میں غلط کہہ رہا ہوں تو انہیں حق ہے کھڑا ہو کے میری تردید کر دیں کہ غلط ہے، گن کے تو لیتے ہو اتنا۔ یہ پہلا اشرا ہے، کبھی سوچا ہی نہیں ملے گا کیا۔ مجھ جیسا بدلحاظ بندہ، یہ ویڈیو بن رہی ہے اور میرے گھر جاتی ہیں، ساتھ کے ساتھ جا رہی ہیں، میں اس معاملے میں وہ بدلحاظ ہوں، میں نے 2 مجالس اپنی بیوی کی پڑھی ہیں اور دونوں دفعہ نظرانہ لے کے پڑھی ہیں جی۔ لیکن اس بارے میں یہ سامنے ہے، شاکر موجود ہے، وہ ساجد وہ سامنے بیٹھا ہے، کیوں بھائی؟ کبھی ہاں کیوں کچھ کہے، اصول ہے، قانون ہر ایک کے لیے یکساں ہے، لیکن اس کے لیے نہ کبھی نظرانہ سوچا ہے، نہ موت و زندگی کو دیکھا ہے، نہ کبھی وقت کو، کیونکہ جس کی کھا رہا ہوں یہ اسی کے نام کا اشرا ہے۔ اس لیے یہ تمام شرائط سے 1 گھنٹہ 25 منٹ ہو گئے مجھے، اندھا نہیں ہوں، گھڑی نظر آ رہی ہے مجھے، ہاں لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا مزاج چل رہا ہے، مالک چاہ رہا ہے، میں کہتا جا رہا ہوں ارادے۔
خدا تھک گیا تھا، آخر بشریت ہے، اور صرف چلو ایک سے تو مولا نے جان چھڑائی، ساتھ 2-3 تکلیفیں اور بھی ہیں، اور اس کے باوجود لیکن تمہارا دل نہیں توڑتا. سنو، یا من مقالید الزمان بکفہ، جاگنا آخری بندے تک. یا من مقالید الزمان بکفہ نوحیک بہ من مجد خصہ البوری. آئے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پورے زمانے کی چابیاں ہیں. نہیں، سر اٹھانا، سر اٹھانا، سر اٹھانا. قلم توڑ دیا شیخ بھائی نے. اظہر شاہ جی قلم ٹوٹ گیا، قلم ٹوٹ گیا، علم نے گھٹنے پھینک دیے. یا من مقالید الزمان، مقلد کہتے ہیں چابی کو، مقالید جمع. یا من مقالید الزمان بکفی، اے جس کے ہاتھ میں کائنات کی اقتدار کی چابیاں ہیں. وہ کہتا ہے یہ کوئی تیرے فضائل ہے. نوحیک بہ من مجد ما خصہ بہ الباری. وہ کہتا ہے شیخ بھائی تیرے بارے میں کیا کہے، تیری مداحی تو تیرا خدا کر رہا ہے.